یورپ میں یہودیوں پر ظلم کی وجہ سے 19ویں صدی میں صہیونی تنظیم زور پکڑنے لگی اور اس تحریک کے بانی تھیوڈر ہرٹزل تھے اور اس تنظیم کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست قائم کرنا تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جس کے بعد بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں منتقل ہونے لگے۔ اس وجہ سے عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست ہوگی، لیکن عرب قوم پرستوں نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان 1947، 1963 اور 1973 میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1987 میں فلسطینیوں کی 2 بڑی تنظیمیں الفتح اور حماس نے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کر دی اور یہ جنگ 5 سال جاری رہی اور اس سے دونوں طرف بے لوث جانی نقصان ہوا اور ان تنظیموں کو مطلوبہ نتائج مل نہیں سکے۔ لیکن پھر امریکہ کے تعاون 1993 سے 1995 تک دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدہ کی کوششیں شروع ہو گئیں اور اس وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن اور PLO کے چیئرمین یاسر عرفات کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا، جسے ہم اوسلو ایکارڈز کے نام سے جانتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ سے نکل جائے گا اور ان کا انتظام مرحلہ وار فلسطین کونسل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایگریمنٹ اسرائیل کے انتہا پسندوں اور فلسطین کے جہادی تنظیموں میں تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل فورسز بھی ویسٹ بینک کا کنٹرول فلسطینی کونسل کے حوالے نہیں کر رہی اور زیادہ سے زیادہ یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف کہ فلسطینی انتظامیہ میں اتحاد نہیں، جس کی وجہ سے آج تک اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہو سکا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔